بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیوی عصمت الدین خاتون اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی تھی تو سلطان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، اللہ کرے کہ نیک اور باوفا لڑکی میرے بیٹے کے نصیب میں آئے، خدا ان جیسی 7 عورتوں سے میرے بیٹے کو بچائے۔ سلطان کی بیوی نے پوچھا، سلطان معظم کون سی 7 عورتوں سے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ماضی میں ایسی گناہ گار عورتیں گزری ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا سبب بنی بلکہ بعض اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو شہید کروانے میں بھی پیش رہیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے گھروں میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے منافقت، دغا بازی، بے وفائی، فریب، دھوکہ دہی کرتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن شریف میں بھی کیا ہے۔ سلطان کی بیوی نے کہا، میں ایسی بد نصیب عورتوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، مجھے آپ تفصیل سے بتائیں، اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ عورتیں تو تباہ و برباد ہو گئی ہوں گی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخ کی 7 بدبخت، شاطر اور ظالم عورتوں کے بارے میں بتایا۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اردن اور اسرائیل سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی نمکین پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمورہ نامی شہر بسا کرتے تھے۔ یہ وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ بہت ہی بڑا تھا، ایسا گناہ اس سے پچھلی قوموں میں سے کس نے نہ کیا تھا، اور اس قوم کے مرد عورتوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ زنا کرتی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا، جو بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ دل سے کافر تھی اور اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ ایک بیوی کے لیے اور کیا بد نصیبی ہو سکتی ہے کہ وہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمان کرتی رہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوجوانوں کی صورت میں اس بستی پر ظاہر ہوئے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو ان نوجوانوں کے بارے میں خبر دی۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا، اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائل کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی آیا ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور قوم نوح شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگوں کے بت بنانے اور ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر معبوس فرمایا، اور یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی، اس قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے گھر داخل ہو کر آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے رہے اور آپ علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ حضرت نوح کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا تھا۔ حضرت نوح کی بیوی بھی ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ یا واگلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ ان کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنوں قرار دیتی تھی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریفیں کرتی تھی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تھا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس آدمی کا نام بتاتی تھی جس سے اس قوم کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے تھے۔ اس طرح سے وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے پھر سے بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ واہلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی ہے، اور اس کی تفسیریں احوال بائبل میں بھی درج ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا یام بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئے۔
نمبر 3، دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور داغا بازی میں بہت ہی مشہور ہے۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عملاقہ کی محکوم بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام تھا سمسن۔ سمسن اس قدر طاقتور تھا کہ اکیلا ہی کئی ہزار بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیت اور بہادری دیکھتے ہوئے سمسن کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا تھا، اور اس کی طاقت کے ذریعے قوم عملاقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے تھے۔ دوسری طرف قوم عملاقہ سمسن کی طاقت پر قابو نہ پا سکی۔ انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسن کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسن کے پاس بھیجا تھا۔ سمسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا، وہ اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کے سب راز بھی بتا دیے تھے۔ سمسن نے کہا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسن کے لمبے بال کاٹ دیے تھے۔ اسی رات قوم عملاقہ نے بھی سمسن پر حملہ کر کے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ جب ایک دن قوم عملاقہ سمسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سمسن نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سمسن کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سمسن کو باندھا گیا تھا، سمسن نے اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارے کا سہارا محل زمین پر گر گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عملاقہ کے بے شمار لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ نمبر 4، جیزیبل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی۔ جیزیبل نے نہ صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں خدا کو ماننے کی بجائے بے شمار بت بنا دیے گئے تھے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر ہی نہ نکل سکیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیہ علیہ السلام نے جیزبل کو اور اس کے شوہر کو کہا، تم سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے نیزے کا اتنا شدید وار کیا جس کی وجہ سے وہ برا آدمی شہید ہو گیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بد دعا دی کہ بہت ہی جلد تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ علیہ السلام کو مارنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بد دعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائلی وحشی نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جیزیبل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا تھا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جیزیبل کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ کتوں نے اس لاش کو نوچ نوچ کر کھا لیا تھا۔ عطالیہ حضرت الیاس علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی ایک جیزیبل کی بیٹی تھی جس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح حسین و جمیل تھی، یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وحشی لوگوں نے کہا کہ یہورام کو بھی قتل کرنا چاہیے، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس غار میں اس بادشاہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جب وحشی ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اغزالیہ کو اپنے ساتھ لے گئے، ان ماں بیٹی کو بہت ہی زیادہ ذلیل کرنے کے بعد ماں اور بیٹی کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آ گئی تھی، لیکن اس تبدیلی کو سال بھر بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ پھر کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ گئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروا دیا تھا، پھر اپنی رعایا پر بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کرنے لگی۔ تاہم اس کا پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ یہ ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھوں بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر مر گئی تھی۔ عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 6، ہیروڈیاس اگر انسانی تاریخ کی سب سے گناہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاس ایک غریب اور بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی، فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہرود سے ہوئی تھی اور اسی ہیروڈیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد ہیروڈیاس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقت فلپ کے بھائی انٹیباس کے حصے میں آئی ہے، تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر انٹیباس سے شادی کر لی تھی۔
ان دنوں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔ ہیروڈیاس کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھیں، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا۔ ہیروڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹیباس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کروائے، تاہم اینٹیباس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی، جو اب جوان ہو چکی تھی، جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی تھی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی تھی۔ ایک دن بادشاہ اینٹیباس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بےہودہ ڈانس کیا۔ رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار ڈالے۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت ہی دلچسپی لی تھی۔ اس کو سلومی کا یہ رقص بہت ہی پسند آیا۔ اس نے سلومی سے کہا کہ تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تم کو حاضر کر دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ بادشاہ، جو کہ بڑے محفل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس کی ماں اس گناہ میں بھی شامل ہو گئی تھی۔ نمبر 7، جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ اس کی آنکھوں کا بھینگا پن نمایاں تھا، جس کی وجہ سے اس کو لوگ کانی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں کہا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں اور بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچایا کرتی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہو گئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بھی پڑھ رہی تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ بے شک جمیل تاریخ کی بدبخت ترین عورتوں میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر الزماں سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ آپ کی بیوی سارے بیان میں روتی رہی اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے اور میرے بچوں میں ایسی کوئی عورت نہ ہو، ہمیں راہ راست پر چلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر ماں، بہن، بیوی، بیٹی کو نیک، پاک دامن اور پرہیزگار بنائے۔ آمین ثم آمین۔